س- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية. جیسا کہ ہماری جو کلاسیں شروع ہوئی ہے وہ انبیاء کے قصے ہیں، جسے قصص الانبیاء بولتے ہیں. نبی کی جمع انبیاء ہے، قصے انبیاء کے قصے. جو کتاب جو ہمارے پاس مشہور ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے قصص الانبیاء، اس میں کئی کتابیں جو ہے نا مشہور ہیں، صرف اردو میں نہیں، عربی میں جو ہے نا بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن آج سب سے پہلا جو ہمارا قصہ ہوگا وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہوگا. آج کی کلاس میں ہم لوگ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا معلوم کریں گے انشاءاللہ. چلیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام. آدم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ آدم 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 کا معنی کیا ہے؟ آدم بولتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ آدم. ادیم یعنی کہ زمین کا اوپر جو حصہ ہے، اس میں ہوتا ہے مٹھی، یعنی زمین کے جو اوپر جو حصہ ہے اسے بولتے ہیں جو نا آدم. تو یہ ایک جو معنی جو ہے نا مشہور ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی؟ اب معلوم ہوگا کہ جو نا اوپر جو حصہ ہے زمین کا اسے آدم بولتے ہیں. اچھا، اب آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ایک فرشتہ ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ فرشتے، میں زمین میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، کیا تو ایسے لوگوں کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ انسان زمین میں فساد مچائیں گے، جبکہ ہم لوگ ہی جو آپ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہمیشہ تیری تسبیح بیان کرتی ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا، بنانا ہے بناؤں گا. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ جو نا آدم علیہ السلام کو بناؤ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین سے مٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، پورے قسم کی مٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، لے کر اس میں پھر پانی ملاتے ہیں. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی؟ اللہ نے مٹی لیا، پوری مٹی، کیونکہ مٹی میں کالا مٹی بھی ہوتا ہے، سفید مٹی بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی مٹی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ پانی ملاتے ہیں. پانی ملانے کے بعد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. ایک گویا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو حدیث میں جب آتا ہے، اللہ نے دیکھیے مٹی مٹی میں اللہ نے پانی ڈال دیا، اور جو نا وہ کیا جانے جانے سوکھ جاتا ہے، جانے سوکھ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے جو نا ایک شکل دے دیا، آدم علیہ السلام کی شکل دے کر جو نا چھوڑ دیا. روح نہیں پھونکا اللہ نے روح نہیں پھونکا. مٹی میں پانی، پھر اللہ نے دن چھوڑ دیا، پھر اللہ نے جو نا انسان کی شکل اللہ نے بنا دیا، ایک انسان کی شکل اللہ نے بنا دیا، پھر اللہ نے چھوڑ دیا. شیطان وہاں سے جاتا ہے، دیکھتا ہے جو نا یہ جو اللہ تعالیٰ جو بنانے والے ہیں اس کو پیٹ ہے. تب تو شیطان نے کہا کہ اب تو ہم اس کو گمراہ کر سکتے ہیں. شیطان نے کہا کہ اب تو جو نا ہم اس کو وسوسہ ڈال سکتے ہیں. اس طرح جو نا شیطان نے وہاں سوچ لیا. پھر اس کے بعد یہ مٹی کے پتلے تھے آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا روح پھونکتے ہیں. یعنی کہ یہاں حدیث میں آپ دیکھیں گے نفخ من روح، اللہ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کے اندر اپنی روح کو پھونکتے ہیں. اپنی روح کو پھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسا کہ عزت کے لیے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ ہم کیا بولتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ تو وہ نہیں رہتی نا، لیکن عزت کے لیے کہتے ہیں
ایک عزت اس کا مقام و مرتبے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس طرح جو ہے نا اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا روح جو ہے نا آدم کا اندر پھونک دیا، یعنی کہ عزت و شرف کے لیے. ایک عزت یعنی کہ وہ روح الگ ہے. جس طرح اللہ نے تمام لوگوں کو روح پھونکا، اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اندر بھی اللہ نے روح پھونک دیا. لیکن اللہ نے اپنا روح کیوں کہا؟ تاکہ اس کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام ایک عظیم انسان، آدم علیہ السلام ایک عظیم انسان. آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی سکھا رہی ہے. اللہ المستعان. کوئی آ چلیے رہی ہے. آ رہی ہے. چلیے 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 الحمدللہ. یہاں تک آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پیدائش ہونے کے بعد اللہ نے اپنا روح ان کو پھونکتے ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا ایک عظیم انسان کو اللہ تعالیٰ بنانے والے تھے. وہ کون سے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اب پیدا ہوئے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام چینکنے لگے، جیسے کہ ہم چینکتے ہی، آدم علیہ السلام بھی چینکتے ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ. جیسے کہ ہم چینکنے کے بعد پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے فوری آدم چینکتے ہیں، چینک کر آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے سب سے پہلا کلمہ کیا بولے؟ الحمدللہ. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ قرآن کی شروعات اللہ نے الحمدللہ سے کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اپنی زندگی کی شروعات الحمدللہ سے کیا. اس وجہ سے اللہ نے قرآن کی شروعات بھی الحمدللہ سے کیا. یہ بات مفسرین کا کہنا ہے، واللہ عالم. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ اب معلوم ہوا کہ کیسا پیدا کیا اللہ نے. معلوم ہو گیا مٹی تھی، پھر اللہ نے پانی ملا دیا، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیا، پھر جو نا ایک انسانی شکل بنا دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی. معلوم کب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ جمعے کے دن. جمعے کے دن عصر کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی. جمعے کے دن اللہ نے عصر کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا کب؟ جمعے کے دن. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فیہ خلق آدم. جمعے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کب؟ عصر کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا. یہ پرندے کا کیا کیا نام ہے، جانوروں کے کیا کیا نام ہو سکتے ہیں، ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا. اب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو لاتے ہیں کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس. فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہیں ابلیس وہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اپنا علم بتاؤ. تو آدم علیہ السلام جو اللہ نے جو ان کو سکھایا ہے پورا نام وہ بتاتے ہیں. فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ افضل نہیں. کون؟ آدم علیہ السلام. سمجھ جاتے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا. تو فرشتوں سمجھ گئے یعنی کہ آدم علیہ السلام ہم سے افضل ہیں. اس کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو. تمام لوگ، تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. ہاں تمام لوگ سجدہ کرے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ہاں یہ جو سجدہ تھا کیا وہ عبادت کا سجدہ تھا؟ جیسا کہ ہم نماز میں کرتے ہیں سجدہ، عشاء کی نماز پڑھے اس میں سجدہ کرتے ہیں نماز. یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے. سجدے کی دو قسم ہے، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے کہ تحیہ. جیسا کہ سلام کرتے ہیں ہم لوگ، یہ تحیہ ہے، اس وقت کا سلام تھا سمجھیے. عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ایک تحیہ تھا، ایک سلام کی طرح تھا، ایک مبارک بات تھی آدم علیہ السلام کو سجدے کی شکل. یہ سجدہ جو ہے نا ہمارے نبی آنے سے پہلے تک جو ہے نا قوم والے جو ہے نا دوسروں کو سجدہ کرتے تھے سلام کے طور پر، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام کو حرام کر دیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. ہاں آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ایک نارمل سجدہ تھا سلام کے طور پر. تو اس وجہ سے تمام لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ نہیں کیا ابلیس؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابلیس کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ ابلیس نے کہا کہ انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر من. ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے. گھمنڈ.
تکبر جو ابلیس نے کیا. ابلیس نے کیا کہا؟ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے, جو آگ اوپر ہوتا ہے ہمیشہ. ابلیس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا, جبکہ مٹی نیچے ہے, مٹی نیچے ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اپنی رحمت سے جو ہے نا دور کر دیتی ہے. اس سے پہلے تک ابلیس, جس طرح آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ابلیس بھی جنوں کے ساتھ تھا, تو اتنا عبادت کرتا تھا ابلیس بھی, اس وجہ سے وہ جنوں کے ساتھ ہو گیا. جب اس نے نافرمانی کی, سجدہ نہیں کیا, تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا, اپنی رحمت سے اللہ نے اس کو دور کر دیا. اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد اللہ نے سجدے کا حکم دیتے ہی تمام لوگ سجدہ کرتے, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا. اچھا, یہاں ایک جو بات ہے, آدم علیہ السلام, جیسا کہ آدم کا جو معنی ہے زمین کا اوپر حصہ, آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھیے زمین میں وہاں مٹی ہوتی ہے, ایک کلر کلر کا مٹی ہوتی ہے, کبھی لال کلر کا ہوتا ہے, کبھی سفید کلر کا مٹی ہوتا ہے, کبھی کالا کلر کا ہوتا ہے. اس طرح اللہ نے پوری مٹی لے کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے انسانوں میں گورے بھی ہیں, کالے بھی. کئی انسان گورے ہیں, کئی انسان کالے ہیں, کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوری مٹی سے ملا کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اسی وجہ سے آج دیکھیں نیگرو والے, جیسے سوڈان والے کالے ہوتے ہیں, اس طرح جو نا وہاں کے بعض لوگ گورے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب جو ہے نا اسی کا اثر ہے. اچھا, اب ایک جو چیز ہے, آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ہم کیسا پیدا ہوتے ہیں؟ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں, بچے کی شکل میں. آدم علیہ السلام ایسا پیدا نہیں ہوئے. کیسا پیدا ہوئے؟ طولہ 60 ذراعا, حدیث میں آتا ہے کہ 60 ذراع اتنے لمبے تھے آدم علیہ السلام. 60 ذراع, ایک ذراع مطلب یہاں سے لے کر یہاں, ایک ذراع مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ذراع بولتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ذراع. اس طرح 60 ہاتھ کتنا لمبا ہوگا, یعنی کہ اتنے لمبے تھے آدم علیہ السلام. جیسے کہ ہم چھوٹے پیدا ہوتی ہیں, آدم علیہ السلام ایسا نہیں پیدا ہوئے, بلکہ بڑے, یعنی کہ 60 ذراع لمبا ہوتا پیدا ہوا آدم علیہ السلام. اچھا, بلکہ آدم علیہ السلام بڑے خوبصورت پیدا ہوئے, بلکہ بعض مفسرین نے کہا, بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے, اتنا ہی, بلکہ اس سے قریب قریب جو ہے نا آدم علیہ السلام بھی اتنے ہی خوبصورت تھے. آدم علیہ السلام جو ہے نا اتنے ہی خوبصورت تھے. اچھا, آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دی. اب پیدا ہو گئے, اب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا, پھر اللہ نے کہا کہ آدم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوتے ہیں سنگل. اس جنت کا نام کیا؟ جنت المأوا. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ اس جنت کا نام جنت المأوا. اس جنت میں آدم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں. اب جنت میں داخل ہو گئے آدم, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اکیلا تھے, کوئی نہیں تھا ان کا ساتھ. جیسا کہ انسان اکیلا میں بور ہو جاتا ہے, اس طرح آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو جو نا تھوڑا بیزار آ گیا, تو آدم علیہ السلام سو گئے, جا کر سو گئے تھوڑی دیر. جب سوئے آدم علیہ السلام, اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرتے. جب آدم علیہ السلام اٹھتے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کے بازو حوا علیہ السلام بیٹھے ہوئے, حوا علیہ السلام بیٹھے ہوئے. یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی حوا علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جنت میں ہوئی. اس سے عورتوں کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. عورتوں کا مقام, اللہ نے ان کی, ہماری جو ماں ہے, اللہ ان کی پیدائش کہاں کی؟ جنت میں کی ہے. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے حوا علیہ السلام کی پیدائش کی. یہ دونوں قول ہیں مفسرین کا, یعنی کہ ایک قول جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسرا جو قول, حوا علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے. اب حوا علیہ السلام پیدا ہوئے. حوا علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ ام البشر, پورے لوگوں کی ماں. حوا, اس کا جو علماء نے جو ذکر کرتے ہیں کہ پورے لوگوں کی ماں کو کیا بولتے ہیں؟ کہ حوا علیہ السلام بولتے ہیں. اچھا, اب جنت میں چلے گئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. یہاں ایک جو بات جو ہے نا, جیسا کہ آپ تفسیر کی کتابوں میں وغیرہ پڑھیں گے, یہ کون سی جنت تھی؟
ایک مسئلہ جو نا جو علماء ذکر کرتی ہیں کہ کون سی جنت تھی جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو داخل کیا. ایک ہے تو جنت ساتویں آسمان میں ہے. معلوم ہے کہ ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہا ہے, بیر کا درخت ہے جس کا پتا جو ہے نا ہاتھی کے کان کے برابر ہے, جس میں جو بیر ہے ہانڈی کے برابر اتنا بڑا بیر ہے, اس میں سونے کی چوڑیاں ہیں. یعنی کہ یہ جو بیر کا درخت ہے اس کے رائٹ سائڈ میں جنت ہے, یہ معلوم ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس جنت میں داخل کیا, یہاں دو قول ہے مفسرین کا. ایک تو وہ جنت ہے جو جنت انشاءاللہ میں اور آپ داخل ہوں گے, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے اس طرح اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت پہ بھی جمع کرے. ہاں, دوسرا جو قول ہے بعد مفسرین نے فرمایا کہ زمین کے اوپر ایک جگہ تھا, پہاڑ, جیسا کہ زمین کے اوپر پہاڑ ہوتا ہے جب اوپر جگہ, اس طرح زمین کے اوپر ایک جنت تھا, وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا. یہ بعض علماء نے کہنا ہے جیسا کہ زمین ہوتا ہے, زمین کے اوپر ایک جگہ ہوتا ہے, اس طرح ابوا بولتے ہیں اوپر والی جگہ, وہاں ایک جنت تھا, یعنی کہ زمین کے اوپر ایک جنت ہے جیسا زمین میں, وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا. لیکن سب سے صحیح قول جو ہے نا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا, جو اصل جو جنت ہے, اصل جو جنت ہے, جو جنت المأوا جو قرآن وغیرہ میں آ کر ہے, وہی جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا. اچھا, آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے اور اللہ نے آزمایا, کیونکہ زندگی آزمائش ہے, پوری زندگی, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ما زال المؤمن والمؤمنة بلا حتى يلقي الله عز وجل, ایک مومن مرد ایک مومن عورت کی آزمائش اللہ تعالیٰ موت تک کرے گی, موت تک اللہ تعالیٰ آزمائیں. یہاں اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو آزماتی. کیا آزماتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ولا تقربا هذه الشجرة, اے آدم اور حوا اس درخت کے پاس نہیں جانا, یہ درخت کے قریب جو ہے نا تم نہیں جانا. اللہ نے آزمایا, جیسا کہ اللہ نے آج ہم سے کہتے ہیں زنا نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, جھوٹ نہیں بولنا, وہی اللہ نے آزمایا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے, کہا کہ آدم اور حوا تم جو ہے نا اس درخت کے پاس نہیں جانا. اچھا, وہ درخت کون سا تھا؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انگور کا درخت تھا, ان کا قول ہے. عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا اس انگور کے درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کون سا تھا؟ انگور کا. دوسرا جو قول ہے بعض یہودیوں کے تورات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے کہ گندم کا جو درخت تھا, وہ درخت جو تھا گندم کا تھا. تیسرا جو قول انجیر کا درخت تھا, لیکن عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ انگور کا درخت تھا. اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا اس انگور کے درخت کے پاس نہیں جانا. اچھی بات ہے, دونوں نے اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں جانا, اچھی بات. لیکن شیطان جو ہے نا آتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس, آ کر وسوسہ ڈالتا, فوسوس لہما الشیطان, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, دل میں خیال ڈالتا ہے شیطان, اے آدم تم درخت سے کھا لے, اے آدم تم درخت سے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, جانتا شیطان تھا وسوسہ ڈالتا, اے آدم اس درخت سے کھا لو. اب یہ کہ شیطان وسوسہ ڈالا, ساتھ میں جیسا کہ غالباً امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا, ان کی بیوی جو حوا ہے انہوں نے بھی کہا کہ اے آدم چلو کھا لیں گے. ایک ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ساتھ میں حوا علیہ السلام تھوڑا سپورٹ کر دیں, اے چلو آدم تھوڑا کھا لیں گے درخت میں, کیا ہے دیکھ لیں گے. یعنی کہ ان کی بیوی جو نا تھوڑا یعنی کہ یہ کرتی ہے, مطلب تھوڑا درخت سے کھا لیں گے ہم لوگ, چلو چلو. اس وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام جو نا دونوں درخت سے کھا لیتے. اب دونوں کھا لی اس درخت سے, جب دونوں درخت سے کھاتے ہی ان کا کپڑا کھل جاتا ہے, سطر کھل جاتا ہے. اب دونوں کا سطر جو ہے نا کھل جاتا ہے, تو اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جو نا درخت کے پیچھے چھپنے لگتے ہیں, کیونکہ سطر کھل گیا, دونوں درخت سے پیچھے چھپنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ انجیر کا جو درخت ہے اس کا پتا لے کے اپنا سطر کو چھپاتے ہیں, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انجیر کا جو درخت ہے, انجیر اور زیتون کا جو درخت ہے اس کے پتے سے عبداللہ بن آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو نا اپنا سطر جو ہے نا چھپاتے ہیں. یعنی کہ جب سطر کھل گیا تو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ, جو مسلمان دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے مجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, ایک شرمگاہ کی ایک زبان کی. اگر مسلمان دو چیزوں کی حفاظت کر لے اللہ اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. جب سطر کھل گیا تو آدم علیہ السلام اس کو چھپانے کے لیے دیکھیں شرم آ گیا آدم علیہ السلام, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء من الایمان,
یہ شرم ایمان سے اس کا تعلق. اگر انسان کے پاس شرم ہے گویا کہ اس کے پاس ایمان ہے. جس کے پاس شرم نہیں ہے گویا کہ اس کے پاس ایمان نہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم کو شرم نہ ہو تو کچھ بھی کرو. تو اس طرح جو ہے نا آدم السلام کو شرم آنے لگا تو آدم السلام جو ہے نا انجیر کے پتے سے، بعض مفسرین کے قول کے مطابق زیتون کے پتے سے جو ہے نا اپنا جو ہے نا سطر جو ہے نا چھپا لیتے ہیں. اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کے پاس کپڑا نہیں ہے سطر چھپانے کے لیے، کم از کم درخت کے پتے سے اپنا سطر چھپائے گا. واجب ہے کہ کیونکہ پتا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کم از کم پتے کے ذریعے سے اپنا سطر اسے چھپانا واجب. سطر چھپانا جو ہے نا واجب. اس طرح آدم علیہ السلام سے جو ہے نا غلطی ہو گئی. اچھا، یہاں جو مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کیوں ہوئی. یہ جو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام کو ہونے کا ریزن کیا تھا؟ سب سے پہلے وسوسہ، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. اے آدم تم جو ہے نا تم کیا کرو، اس درخت سے کھا لو، اس درخت سے کھا لو. شیطان کا وسوسہ تھا، اس وجہ سے آدم علیہ السلام جو ہے نا کھا بیٹھے. اچھا، دوسرا اس وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم لوگ؟ کیونکہ دل میں وسوسہ آتا ہے، فطری چیز ہے. انسان سورہ ناس پڑھے، جیسے کہ بعض لوگوں کو دل میں وسوسہ آتا ہے، برے برے خیالات آتے ہیں. انسان پڑھے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس خناس من شر الوسواس الخناس. یہ سورت پڑھے، اس سورت پڑھنے سے ہمارے اندر جو وسوسہ ہے وہ نکل جائے گا. اگر آپ وسوسہ دور کرنا چاہتی ہیں، ایک سورت پڑھے سورہ ناس، دوسرا اللہ کا ذکر کرے. جب برے خیال آتی ہیں انسان اللہ کا ذکر کرے. معلوم ہے کہ سورت میں خناس کا لفظ آ کر ہے. خناس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. خناس کا معنی چھپنا. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے چھپ جائے گا، آپ سے دور بھاگ جائے گا. یعنی کہ گویا کہ جو ہے نا وسوسہ یہی تھا جس کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو رغلایا. اچھا، اب آدم علیہ السلام کھا لیے اس درخت سے. کیوں کھایا آدم علیہ السلام؟ ایسا کیا وسوسہ ڈالا تھا شیطان؟ اب یہ کہ معلوم ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہا کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اے آدم اگر تم اس درخت سے کھائیں گے نا تم بھی فرشتے بن جائیں گے. یعنی کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ آدم اگر تم اس درخت سے کھائیں گے تو تم بھی فرشتے بن جائیں گے، یا نہیں تو تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت پہ رہیں گے. وسوسہ دیکھیے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اگر تم اس درخت سے کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہیں گے، اور یعنی تو تم فرشتے بن جائیں گے. تو اس وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام درخت سے کھا لیتے ہیں. اب یہ غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، معلوم ہے یہ واقعہ تمام کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. اچھا، اب جیسا کہ میں غلطی کرتا ہوں سزا کسے ملے گا؟ مجھے ملے گا. آپ غلطی کرتی ہیں آپ کو سزا ملے گا. جیسا کہ کوئی مسلمان چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا شریعت پہ؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاں، کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. شادی شدہ مرد عورت زنا کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے. جو گناہ کریں گے وہ اس کا سزا پائیں گے. لیکن یہاں جو ہے نا جو آج کل جو عیسائی جو پائے جاتے ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ نصارہ ہے، ان کے پاس کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے. یہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، خوشی سے چڑھ گئے کہتے عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام اس کا کفارہ تھا. آدم علیہ السلام جو غلطی ہوئی اس کے کفارے کے لیے، اس کے آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ کفارہ تھا. اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خود بخود جو ہے نا سولی پہ چڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے والد آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. یہ عیسائیوں کا کہنا ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا گناہ تھا، اس گناہ کا کفارہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اپنے سر میں لے لیے، اس وجہ سے خود بخود جو پھانسی میں چڑھ گئے. نعوذ باللہ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے، جبکہ صحیح ہمارا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی میں نہیں چڑھے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی میں، بلکہ جو ہے نا وہ قیامت کے قریب آئیں گے. اگر پھر پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے تمام ہوگا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو نا آدم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ کون اٹھائے؟ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پھانسی میں چڑھا دینا. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، یہ معلوم ہو یہاں تک آدم علیہ السلام درخت سے کھا لیے تھے، جب غلطی ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے. تو اب یہاں آدم علیہ السلام کتنے دن جنت میں تھے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا نا، کتنے دن تھے؟ کتنے دن تھے آدم علیہ السلام؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا اثر سے سورج غروب ہوتے کتنا وقت ہوگا؟
4 بجے اثر ہے، 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 6 7 5 6 7 5 6، گویا کہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ سمجھے، بس چند گھنٹے جو ہے نا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے آزمایا تو جو ہے نا وہ آزمائش میں یہ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے نا اصل سے مغرب کے درمیان تھے بس۔ دوسرا جو قول ہے بعض مفسرین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں تھے، 100 سال آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ جیسا بھی ہو، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے ہم وہی لے لیں گے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام اثر میں داخل ہوئے، پھر مغرب کے قریب جو ہے نا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہاں ایک جو بات ہے، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کرے گی تو نعمت آپ سے چل جائے گی، کتنی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے، ایسا کہ پیسے کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وہ علم دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی قدر کرو، نعمت کی شکر بجا لاؤ۔ اگر وہ نعمت کی شکر نہیں بجا لائیں گے وہ نعمت آپ سے چل جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت جیسی نعمت دی تھی، چھوٹی غلطی ہو گئی تھی جس وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ اس وجہ سے جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہم کو سکھاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہم کو جو نعمت دیا ہے وہ ہم سے نہ چھین، اللہ تعالیٰ جو تو ہم نے آج تک جو مجھے صحت دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو مجھے صحت دے، اللہ تو جو مجھ کو مال دیا ہے اسی طرح تو ہمیشہ ہمیشہ تو مجھے مال دے، یعنی کہ جو نعمت تو مجھ کو دیا ہے وہ مجھ سے نہ چھین۔ اگر نعمت اگر آپ چاہتے ہیں تو گناہوں سے دور رہو، گناہوں سے دور، اگر آپ گناہوں کے قریب جائیں گے یہ نعمت خود بخود آپ سے دور ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان المؤمن لا يحرم الرزق بذنب يصب، اگر آپ گناہ کریں گے اللہ رزق آپ سے چھین لے گا۔ کئی لوگ ہیں جن کو جاب نہیں ہے، کبھی آپ ہفتے زندگی میں ہم نے سوچا ہے کہ کیوں آج ہم کو کمائی نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں، نہیں سوچا ہم نے۔ ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں، نعمت نہ چھینے اس کی وجہ سے یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کہاں بھیجتے ہیں؟ زمین کی طرف بھیجتے ہیں۔ اچھا، اب آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، جیسا کہ یہاں ایک ضعیف حدیث لوگوں میں مشہور ہے، کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں آسمان میں اور اللہ سے کہتے کہ اللہ محمد کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا کرتے ہیں آدم علیہ السلام؟ کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ محمد کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آدم تجھے کیسا معلوم، یہ آدم تم کو کیسا معلوم ہے کہ میں محمد کو پیدا کرنے والا ہوں بعد میں، تو یہ تم کو کیسا معلوم؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عرش کے پاس جو ہے نا محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عرش کے پاس محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میری جو ہے نا گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ جو واقعہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن یہ واقعہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے۔ جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے التوسل، اس میں ذکر کرتی ہیں کہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، یہ واقعہ جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے لیکن یہ واقعہ جو نا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شریعت میں جائز نہیں۔ وسیلہ صرف 3 چیزوں کا ہے بس، ایک اللہ کے نام کا، یا رحمان تو ہم پر رحم کر دے، دوسرا نیک عمل کا وسیلہ، آپ نے صدقہ کیا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ میں فلاں دن صدقہ کیا تھا تیرے لیے، بس آج میری اس مصیبت کو دور فرما، اللہ میں فلاں دن تہجد پڑھا تھا صرف تیرے لیے، بس آج میری اس مصیبت کو دور فرما، ایک ہے نیک عمل کا وسیلہ۔ تیسرا، کوئی نیک شخص آپ کے پاس ہے، آپ سے جا کر بولو کہ آپ ہمارے حق میں دعا کرو، بس یہ 3 وسیلہ جائز ہے بس۔ اس کے علاوہ نبی کے نام کا وسیلہ، جیسا کہ ایک اور حدیث مشہور ہے، توسلوا بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ احادیث الضعیفہ میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک معلوم ہوا کہ جو نا ایک جو ضعیف حدیث جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتی ہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھتی آدم علیہ السلام،
اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں دعا ڈالتے ہی آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے. لیکن آدم علیہ السلام غلطی ہونے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو ہی اللہ نے یہاں آدم علیہ السلام کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، کہاں بھیج دیا اللہ نے؟ زمین پہ اللہ نے بھیج دیا. اب زمین پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو اگر آپ دیکھیں گے تفسیر کتابوں وغیرہ میں کہاں بھیجا اللہ نے؟ زمین پہ اللہ نے اتارا ہے. آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ ایک جو قول ہے آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، لیکن ہندوستان کی سرزمین میں. حوا علیہ السلام جدہ میں اترے، جیسے جدہ آج جو ہے نا وہاں کی زمین میں جو ہے نا حوا علیہ السلام کو اللہ نے اتارا، آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا. ایک اور جو قول ہے جو مفسرین کے بعد جو مشہور ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفا پہاڑ کے پاس اتارا اس جگہ میں، حوا علیہ السلام کو اللہ نے اس کے پاس کہاں مروہ پہاڑ کے پاس اللہ نے اتارا. یہ دوسرا قول ہے. لیکن صحیح بات کہاں اتارا اللہ نے، کس زمین پہ اتارا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس زمین پہ اتارا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جب آدم صاحب اس دنیا میں آئے تو اس وقت آدم علیہ السلام آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا، آدم علیہ السلام آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے. جو گناہ ہو گئی اس کی شرم کی وجہ سے آدم علیہ السلام اللہ کی طرف آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. آج ہم لوگ کتنا گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھے، شرم کی وجہ سے. اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ الندب توبہ، گناہ پر شرمندگی ہونا یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی توبہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اس وجہ سے شرم کی وجہ سے آدم علیہ السلام آسمان کو نہیں دیکھتے. اچھا، یہاں ایک جو بات جیسا کہ ترمذی الحکیم کی کتاب نوادر، اس میں ذکر کرتی کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں دو چیزیں تھیں بس. ایک الحوت مچھی تھا، دوسرا النسر ایک پرندہ تھا. بس حوت اور نسر بس ایک پرندہ تھا اور ایک جو ہے نا مچھی تھا. بس جس وقت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے صرف دو چیزیں تھیں بس. جیسا کہ بعض وہی کتاب میں ذکر ہے اللہ عالم. یہ نسر جو پرندہ ہے حوت کے پاس جا کے مچھی سے کہتا ہے دیکھیے کوئی ایک انسان ہے جو زمین پہ چلتا ہے. تو وہ آپس میں بات کرتی ہیں پرندہ بھی یہ مچھی، دیکھیں یہ تو جو نا اب پوری زمین میں جو نا بڑھیں گے لوگ اور بھی زیادہ آئیں گے اس طرح، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی نسل جو نا اور بڑھے گی. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام جو ہے نا اس زمین پہ آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملاتی ہیں، وہاں سے اولاد پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے نا آگے بڑھتی ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو حابیل اور قابیل پیدا ہوتے ہیں. حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام ان کا جو قصہ جو نا مشہور ہے قرآن میں. حابیل جو نا کھیتی باڑی کرتے تھے، قابیل ان کے پاس بکریاں تھی بہت زیادہ. اب یہ قربانی کا وقت آ گیا، حابیل نے اللہ کے لیے قربانی دیتی. کیا دیتی ہیں؟ ان کی بات جو سب جیسے کہ کھیتی باڑی میں جو سب سے جو نا گھٹیا جو ہوتا ہے، سب سے خراب جو پھل ہوتا ہے، فروٹس ہوتا ہے، وہ حابیل جو نا اللہ کی قربانی کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی قربانی کے لیے دیتے ہیں. حابیل جو ہے نا سب سے بری چیز کھیتی باڑی میں وہ اللہ کی قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ قابیل نے قابیل نہیں ہے، قابیل جنہوں نے قتل کیا ہے. میں پھر دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، قابیل یہ جنہوں نے قتل کیا. قابیل ان کی بات جو ہے نا یہ تھی بکریاں تھی، اچھے اچھے بکریاں تھی. حابیل جو ہے نا اچھا بکری اللہ کے راہ میں قربان کرتی، اچھا بکری اللہ کے راہ میں قربان کرتی. یہ جو قابیل جنہوں نے قتل کیا ہے، قابیل جو قاف سے آتا ہے، انہوں نے قتل کیا. قابیل نے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. کھیتی باڑی میں سب سے پرانا جو ہے نا گھٹیا جو ہوتا ہے، کھیتی باڑی جو گھٹیا سب سے سڑا ہوا فروٹس ہوتا ہے، سڑا ہوا جو وہ اللہ کے راہ میں قربان کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتی ہیں؟ حابیل کی قبول کرتی، قابیل کی قبول نہیں کرتے. حابیل کے اللہ قبول نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ایک دم کسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اللہ المستعان. جی جی جی. چلیے چلیے چلیے. آج اب اس کے بعد دونوں جو ہے نا قابیل نے کھیتی باڑی میں سب سے بری چیز قربانی کے لیے رکھ دیتے ہیں. حابیل
اچھا بکرا اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں تو حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی قبول نہیں ہوتی ہے. یہاں قابیل کو غصہ آتا ہے. دیکھیے قابیل کو فرسٹ غصہ آیا کس پر؟ حابیل پر. اس کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ غصہ چلتے چلتے 1 سال کے بعد حسد میں بدل جاتا ہے. یعنی کہ یہ 1 سال تک جو ہے نا قابیل حابیل پہ جو ہے نا غصہ کرتے ہیں 1 سال تک. یہ غصہ جانے جانے جو ہے نا، یہ غصہ جانے جانے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں دشمنی میں بدل جاتا ہے. پہلے دن جو ہے نا قابیل جو ہے نا غصہ کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے نا حسد کرنے، یعنی کہ غصہ اور بڑھ گیا 1 سال میں. 1 سال کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. 1 سال کے بعد قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا. جب حابیل قتل ہو گئے، اب معلوم نہیں کیا کرنا کرے، تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجتے ہیں. پرندہ جو ہے نا زمین کھود کر جو ہے نا ایک پرندہ کو دفناتا ہے. تو قابیل یہ دیکھ کر شرم آتا ہے ان کہ مجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہے. پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ قابیل جو ہے نا زمین کھودتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہاں جو ہے نا حابیل کو دفناتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے نا مشہور ہے. اچھا یہاں آدم علیہ السلام کو کتنے اولاد تھے؟ آدم علیہ السلام کتنے؟ دیکھیں جب حابیل کی وفات ہوئی تو آدم اور حوا علیہ السلام کو بہت زیادہ بیزار ہو، کیونکہ حابیل ایک نیک شخص تھے. تو اسی وقت اللہ نے ایک اور اولاد سے نوازا جن کا نام شیث، شین یا شیث علیہ السلام. علماء نے کہا کہ شیث نبی تھے. یہ شیث جو ہے نا نبی تھے، جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹوں میں اللہ نے ایک اور نبی بنایا تھا. وہ کسے؟ شیث. شیث کو اللہ نے نبی بنا دیا، کیونکہ حابیل جب ان کی وفات ہوئی کہ والدین بہت بیزار ہوئے، اللہ نے جو نا ایک اور نعمت سے نوازا. وہ کون ہے؟ شیث. شیث کی پیدائش ہوئی. جب شیث پیدا ہوئے، یہاں جو بات ہے آدم علیہ السلام کتنے اولاد ہیں؟ یہاں 2 قول ہے. پہلا قول 120 اولاد تھے آدم علیہ السلام، 120 بیٹے تھے. لیکن دوسرا قول سب سے صحیح ہے، وہ ہے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ، جو مورخین جیسا بولتی ہیں سب ہسٹری لکھنے میں، سب تاریخ لکھنے میں سب سے بہترین جو ہیں وہ کون ہے؟ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ. ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ سب سے صحیح ہے واللہ عالم. آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے. اچھا کیسا پیدا ہوئے؟ ہاں 20 مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے، 40 بیٹے پیدا ہوئے. کیسا؟ جب ایک مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوتے تو اس میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. پھر پریگننٹ ہوتے تھے، پھر ایک بیٹا ایک بیٹی. ہر پریگننٹ میں ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. اس طرح 20 مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے تو 40 بچے پیدا ہوئے. اچھا شادی کیسا ہوتا تھا؟ ان کے درمیان شادی کیسا ہوتا تھا؟ ان کے پاس شادی کیسا ہوتا تھا؟ اب حوا علیہ السلام جو ہے نا، جیسا کہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے، سمجھے کہ جو ہے نا مثال طور پر جو ہے نا حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے. اب ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوا. ہمیشہ حوا علیہ السلام جب بھی پریگننٹ ہوتے تو ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتا تھا. اچھا ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوا، پھر چند دنوں کے بعد حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوتی، اس میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتا ہے. اس بیٹے کو پہلے والے پریگننٹ کی بیٹی سے شادی ہوتی تھی، اس بیٹے کو اس کے دوسرے والے پریگننٹ کے بیٹی سے، یعنی کہ وہاں کا بیٹا یہاں کا بیٹی، یہاں کا بیٹی وہاں کا بیٹا، کیونکہ ایک ہی پیٹ پہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، ان سے شادی نہیں ہوتی تھی. ایک اور مرتبہ جب بیٹا بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہاں کی بیٹی یہاں کا بیٹا، یہاں کا بیٹا وہاں کی بیٹی، اس طرح جو ہے نا شادی ہوتی تھی ان کے اس میں. واللہ عالم. یعنی کہ یہ جو نا مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو 40 بیٹے تھے، 20 مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے. یہ شادی کا ہوا. اب وہ اس طرح جو ہے نا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو نا 40 بیٹے تھے، پھر ان کو بیٹے پیدا ہونے لگے. اس طرح لمبا نسل چلا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام ان کی جو ان کے بیٹوں سے پھر ایسا چلتے گیا چلتے گیا. اس طرح آدم علیہ السلام جو ہے نا 40,000 جو ان کے نسل سے آدم علیہ السلام 40,000 لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے نسل میں سے. 4 بیٹے، پھر ان کے بیٹے ایسا پیدا ہوتے گئے پیدا ہوتے گئے. اس طرح 40,000 لوگوں کو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی اولاد میں سے اولاد میں سے اولاد 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 اور اس طرح چلا. 40,000 لوگوں کو آدم علیہ السلام جو نا اپنی آنکھوں میں سے دیکھا. واللہ عالم. مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں واللہ عالم. اچھا معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو مشہور جو قول ہے 40 بیٹے تھے. اب آدم علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں.
بیمار ہوتے ہیں آدم علیہ السلام، موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں، تو بستر میں لیٹے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام، یہ واقعہ جو ہے نا امام ابن کثیر جو ہے نا ابی بن کعب سے واقعہ نقل کرتی ہیں صحیح سند کے ساتھ. کیا ہے؟ آدم علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میرے بیٹے ادھر آؤ. ان کے بیٹے آتے ہیں، آ کر آدم علیہ السلام جو ہے نا ان سے جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے فروٹس چاہیے. یہ بیمار تھے، بیڈ میں تھے آدم علیہ السلام. تو باپ نے کہا کہ میرے بیٹے مجھے فروٹس چاہیے. تو اب جیسا کہ کھیتی باڑی کرتے تھے اس زمانے میں، تو بچوں نے جو ہے نا یہ کلہاڑی یہ سب لے کر جو ہے نا گئے تاکہ اپنے والد کے لیے جو ہے نا فروٹس لے کر آئے. جب باہر جاتے ہی ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے. ملک الموت پوچھتی ان کے بچوں سے کہاں جاتے ہیں تم لوگ؟ بچوں نے کہا ہم لوگ جو ہے نا والد کے لیے جو ہے نا فروٹس لینے جاتے ہیں. تو ملک الموت نے کہا کہ نہیں، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہاں پھر جو بچے جا کے دیکھتے ہی دیکھتے آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی کہ بچے فروٹس توڑنے کے لیے جو نا باہر لکڑی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ملک الموت وہاں مل کر کہتے ہیں نہیں، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اس طرح آدم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اچھا، آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جیسا کہ جو تفسیر وغیرہ میں جو ذکر ہے عبداللہ بن عباس سے، وفات ہونے کے بعد کون نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور اس طرح جو ہے نا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو مکے میں دفن کیا جاتا ہے، ان کو مکے میں جو ہے نا دفن کیا جاتا ہے. یہاں ایک جو بات جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ جب اس کے بعد یعنی کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سال کے بعد حوا علیہ السلام کا بھی وفات ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور حوا علیہ السلام کی وفات، آدم علیہ السلام وفات ہوئے، اس کے ایک سال کے بعد حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی. اچھا، دونوں کی قبر جو ہے نا وہی مکے کے پاس ہوتی ہے. جب طوفان آیا تھا، معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام زمانے میں طوفان آیا تھا، پانی بھر گئے. اس وقت جو ہے نا زمین میں پانی آیا تھا. تو جیسا کہ علماء نے کہا کہ جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے نا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی قبر جو ہے نا اٹھا لیتے، اٹھا کر بیت المقدس کے پاس لے کر چل جاتے، بیت المقدس کے پاس، یعنی کہ جا کے ان کو اس طرح. بات واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، نماز جنازہ جو ہے نا فرشتے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مکے میں ان کو دفن کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جو ہے نا مکے میں دفن کرتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ ایک انداز کتنی عمر ہوگی آدم علیہ السلام کی؟ تو مشہور مفسر امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتی کہ 1000 سال، 1000 سال کی عمر میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی. 1000 سال کی عمر میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اللہ عالم. اچھا، یہاں تک جو ہے نا آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اب آدم علیہ السلام کی نسل جیسے چلی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے 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 بیٹے، اس وجہ آخری جو تھا عبد المغیث، آخری جہاں آدم علیہ السلام کی نسل جو ختم ہوئی وہ عبد المغیث. عبد المغیث سے پہلے جو عبد المغیث سمجھیے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے پورے یہاں عبد المغیث آ کر ختم، آخری جو بیٹے وہی، وہاں سے ان کی آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو جاتی. اس کے بعد عبد المغیث سے نسل چلتی ہے، اس کے بعد عبد المغیث سے جو ہے نا نسل چلتی ہے وہاں پر. یہ تو یعنی کہ گویا کہ آخری جو تھے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں آخری صحابہ میں آخری جن کی وفات ہوئی، آخری صحابہ جن کی وفات ہوئی، بس اس طرح جو ہے نا آخری جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آخری جو بچے تھے وہ عبد المغیث. اس کے بعد عبد المغیث کی نسل سے نا نسل چلتی ہے، اس کے بعد وہاں سے نسل جو نا چلتی ہے یہاں تک جو نا گویا کہ اس میں جو نا شیس جو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کو اللہ نے نبی بنایا تھا، ان پر کئی صحیفے اللہ نے نازل کی تھی، 20 یا اس سے زیادہ صحیفے جو نا، ایسا کہ ہم پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے ابراہیم السلام کو صحیفے دیا تھا. اس طرح جو شیس جو ان کے بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، ان کو اللہ نے جو نا نبی بنایا تھا. کیونکہ حابیل کی جب موت ہو گئی تو ماں باپ بہت بیزار ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے جو نا شیس کو جو نا نبی بنا کر بھیجا تھا، یعنی کہ ان کو نبی بنایا تھا. یہاں بعد مفسرین نے کہا جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی پوری دنیا میں 7 دن تک تھوڑا اندھیرا کم ہو، اجالا کم ہو گیا تھا، اجالا پوری دنیا میں. آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 7 دن تک پوری دنیا میں اجالا جو نا تھوڑا کم ہو گیا تھا.
تو اس طرح جو نا آدم علیہ السلام کی وفات تھی. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کی پیدائش کر، اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے. ایک، آدم علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. دوسرا قلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں قیامت تک آنے والے تمام تقدیر اللہ نے اس میں لکھ دی. تیسرا عرش، عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تیسرا چوتھا جنت عدن. یعنی کہ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ایک آدم علیہ السلام، دوسرا قلم، تیسرا عرش، چوتھا جنت عدن. یہاں آدم علیہ السلام کا جو قصہ جو نا ختم ہوا. اچھا، یہاں جو حدیث، جو صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں بات کرتے ہیں. حدیث صحیح مسلم میں، حدیث صحیح. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آدم، تم کو اللہ نے جنت دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن تم کیوں جنت سے نکل گئے، کیوں غلطی کرے؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدم، اللہ تم کو جنت دیا تھا، سب کچھ نعمتیں دی تھی، پھر بھی آپ نے نافرمانی کیوں کی، پھر بھی آپ نے غلطی کیوں کیا؟ تو آدم علیہ السلام جواب دیتے، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا تمہارے پاس تورات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میرے پاس تورات ہے. پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بتاؤ کہ تورات کو اللہ نے کب لکھا ہے، کب لکھا اللہ نے تورات کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تمہاری پیدائش سے 40 سال پہلے، یعنی کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھ دیا. حدیث صحیح ہے. تو اچھا، یعنی کہ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ بتاؤ کہ تورات کو اللہ نے کب لکھا؟ تو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدم، تمہاری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات لکھ دیا تھا. پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا اس تورات میں نہیں لکھا تھا کہ آدم اس درخت سے پتے سے کھائیں گے پھر اللہ ان کو جنت سے نکال دے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتی کہ ہاں، تورات میں لکھا ہے جو نا آدم علیہ السلام اس درخت سے پتے سے کھائیں گے پھر اللہ ان کو جنت سے نکال دیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا، اس وجہ سے ہوا، بس تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا تو اس وجہ سے ہوا. یعنی کہ آدم علیہ السلام تقدیر کو دلیل پکڑ دیا ہے. ایک جو بات جو ہے، جیسا کہ ایک انسان سگریٹ پیتا تھا، سمجھ دیکھ لے، ایک انسان سگریٹ پیتا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر میں پوچھتا ہوں اے بھائی تم سگریٹ پیتے تھے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تقدیر میں تھا، میں پیتا تھا، پھر میں چھوڑ دیا. یہ جائز ہے. یعنی کہ ایک انسان گناہ کرتا تھا، گناہ کے بعد توبہ کیا، پھر بولتا ہے کہ ہاں ایک زمانے میں شراب پیتا تھا، الحمدللہ اب میں چھوڑ دیا. تقدیر میں تھا شراب پینے کا، پھر میں توبہ کر لیا، الحمدللہ. وہی آدم علیہ السلام نے کہا تقدیر میں تھا گناہ کا، الحمدللہ میں نے توبہ کر لیا، ہو گیا. ہاں، لیکن دوسری جو قسم، یہ جائز ہے. اگر آپ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ تقدیر میں تھا، یہ جائز ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کہا. دوسری جو قسم، ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، میں بولتا ہوں کہ بھائی کیوں سگریٹ پی رہے ہیں؟ وہ بولتا ہے کہ تقدیر میں ہے. آپ کو کیسا معلوم کہ فیوچر اب بعد میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو کیا معلوم؟ ابھی پیتا ہے تو بولتا ہے کہ تقدیر میں ہے. نہیں، یہ جائز ہے. ایک انسان سود کماتا ہے، میں بولتا ہوں کہ بھائی کیوں سود کماتے ہیں؟ سود حرام ہے نا. وہ کہتا ہے کہ نہیں تقدیر میں ہے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اس طرح بولنا جائز نہیں ہے. آپ گناہ کرتے کرتے بولتی ہیں کہ تقدیر میں ہے، تقدیر میں نہیں، جائز نہیں. ہاں، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، پھر آپ توبہ کر لیے، پھر آپ بولیں گے کہ جو نا تقدیر میں تھا، ہو گیا. جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر میں تھا، ہو گیا، بس. آدم علیہ السلام یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات لکھ دیا، اس میں خود اللہ نے لکھ دیا کہ جو آدم علیہ السلام اس درخت کے پتے سے کھائیں گے. لکھا ہے نا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ جنت سے نکال دے گا، لکھا ہے نا. بس اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، ہو گیا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل شیء بقدر اللہ، ہر چیز تقدیر میں ہے. حتی العجز، یعنی انسان جو سستی جو چھوڑتا ہے، کیس سستی جو چھوڑتے ہیں نا، وہ بھی تقدیر میں. ہر چیز جو نا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وما طن ذباب الا بقدر، مکھی جو آواز کرتی ہے وہ بھی تقدیر میں. ہر چیز جو نا تقدیر میں. یعنی کہ آج ہمارا آدم علیہ السلام کو ایک قصہ مکمل ہو. آج کے جو درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے آدم کا جو معنی ہے زمین کا اوپر کا حصہ. جس طرح زمین کے اوپر کے حصے میں کہیں کالی مٹی ہوتی ہے، کہیں لال مٹی ہوتی ہے، کہیں سفید ہوتی ہے، اس طرح اللہ نے پوری مٹی کو لے کر اللہ تعالیٰ جمع کیا، پھر پانی اس میں انڈیل دیا، پھر وہ پانی جو ہے اس سے اللہ نے ایک انسان کی شکل بنا دیا، پھر کئی سال تک اللہ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد اللہ نے اس پہ روح پھونکتے، گویا کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پیدائش یہاں ہو گئی. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے الحمدللہ بولتے ہیں.
جب ہم بھی جب چھینکتے ہیں بولیں کہ الحمدللہ. ایک اور جو حدیث ہے، جب آپ کو چھینک آتی ہے اب الحمدللہ ہی بول سکتے ہیں، دوسرا الحمدللہ رب العالمین بھی بول سکتے ہیں، دونوں جائز ہے واللہ عالم. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پورا نام اللہ نے سکھا دیا. قیامت تک آنے ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. ابلیس کہتا ہے کہ جو نا میں بہتر ہوں. گھمنڈ، تکبر. تکبر، یہ گھمنڈ انسان کو برباد کر دے. جس کے اندر میں ہوں، جیسا کہ عربی زبان میں کہتی ہے کہ انا فنا، اگر آپ میں بولیں گے تو آپ فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بس لوگ بولتے ہیں نا کہ میں کمایا، میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے. ہاں، یہ میں کا جو لفظ ہے انسان کو فنا کر دیتا ہے. جیسے کہ قارون نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا. قارون نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے، جبکہ اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اس کو دھسا دیا زمین میں. یعنی کہ جب انسان بولتا ہے کہ میں، اللہ اس کو فنا کرتی. اس طرح شیطان نے کہا کہ میں، اللہ نے کیا کر دیا، اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کے لیے جہنم رسید کر دیا. آدم علیہ السلام کے لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت پہ داخلہ دے دی. جنت پہ آدم علیہ السلام داخل ہوئے، اور جنت کا نام جنت المأوا. جب داخل ہوئے تو آدم علیہ السلام سنگل تھے، تو اللہ نے جا کر آدم علیہ السلام اس میں سو جاتی ہیں جنت میں. تو جب اٹھتے ہیں تو ان کے بازو کون تھے؟ حوا علیہ السلام. یہاں ایک جو بات جو چھوٹ گیا تھا، جیسے کہ آپ دیکھیں گے عالم ارواح، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پچھ سے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. مجھے، آپ کو، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. میرے روح کو بھی پیدا کیا، آپ کے روح کو بھی پیدا کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. تمام ہم لوگ اللہ کے سامنے کیسا تھے؟ چونٹیوں کی طرح تھے. چونٹیوں کی طرح تھے ہم لوگ. اللہ نے کہا کہ الست بربکم، تمام لوگوں سے اللہ وعدہ لیتے ہیں. یہ جو کافر ہے اللہ ان سے بھی وعدہ لیا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا وربنا، اللہ تھا تو ہمارا رب ہے. اسے عالم ارواح بولتے ہیں، یعنی کہ پورے روحوں کو اللہ نے جمع کیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پورے روحوں کو اللہ نے جمع کیا. تمام سے اللہ نے توحید کا وعدہ لیا. تمام سے اللہ نے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. ہم نے کہا کہ ہاں اللہ تھا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. آج لوگ ہم بولتے ہیں کہ ہم بھول گئے، جبکہ قرآن میں ہم ایمان لانا پڑے. کئی چیزیں 10 سال پہلے انسان بھول جاتا ہے. آج آپ کی عمر 20 سال ہوگی، 10 سال پہلے کیا ہوا آپ انسان کو یاد نہیں رہے گا. تو لیکن یہ بات قرآن میں ہے تو ہم ایمان لانا پڑے گا. یعنی کہ اللہ نے روحوں کو جمع کیا، پھر وہاں اللہ نے توحید کی بات کی. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کون سا تھا؟ انگور کا درخت تھا. لیکن آدم علیہ السلام اس درخت سے کھا لیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. کیا کہا شیطان نے؟ اے آدم اگر تم اس درخت سے کھا لیں گے نا تو تم بھی فرشتے بن جائیں گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. تو یہ وسوسہ تھا جس نے آدم علیہ السلام کو جو نا بھڑکا دیا. تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں درخت سے کھا لیتی، ان کا سطر کھل جاتا ہے. پھر آدم علیہ السلام جو ہے نا زیتون یا انجیر کے درخت کے پتے سے اپنا سطر جو ہے نا چھپاتے، اپنا سطر جو ہے نا چھپاتے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیج دیتے. جب آدم علیہ السلام زمین کے پاس آتے ہیں تو جیسا کہ آدم علیہ السلام کتنے دن تھے جنت میں؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کتنا وقت ہوتا ہے، اتنی دیر تھے آپ جنت، آدم علیہ السلام جنت میں، اتنی ہی دیر تھے آدم علیہ السلام جنت میں. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا. جب زمین میں آئے آدم علیہ السلام تو آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے. شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر نہیں آتے تھے. گناہوں کا احساس، آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہوں کا احساس نہیں. اگر انسان کے اندر گناہوں کا احساس ہو جائے وہ انسان سب سے نیک انسان ہو گیا تھا. آدم علیہ السلام کو گناہوں کا احساس ہوا، شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے. یہ احساس، یہ حیا ہر انسان کے جب ہمارے سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے شرم آنا چاہیے ہم لوگوں کے پاس. تو ہی جو ہے نا یہاں پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں. تو جیسا کہ ترمذی حکیم کہتے ہیں زمین میں صرف 2 جانور تھے، ایک مچھلی تھا، ایک اور ایک نسر پرندہ تھا. اور جیسا کہ بعد مفسرین نے فرمایا کہ زیتون کا درخت بھی تھا، زیتون کا درخت بھی تھا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو نا وہاں نسل شروع ہوتی، حابیل اور قابیل پیدا ہوتی. پھر ان کا جو
قابل کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، قابل کی قربانی قبول نہیں کرتے ہیں۔ قابل نے دشمنی بڑھتے بڑھتے 1 سال کے بعد جو نا قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر یہ واقعہ ہوا جب حابیل کی وفات ہو گئی تو اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک بیٹا دیتی، وہ ہے شیس علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ان کو نبی بنا دیا۔ یہ بات لوگوں نے کہنا، واللہ عالم، یعنی کہ اس کے بعد شیس علیہ السلام، اس طرح آدم علیہ السلام کو صحیح قول کے مطابق 40 بیٹے تھے، یعنی کہ 40 جو ہے نا بیٹے پیدا ہوئے، 40 لڑکے، گویا کہ جو ہے نا 20 بیٹا 20 بیٹی، 40 بیٹے، گویا کہ حوا علیہ السلام 20 مرتبہ پریگننٹ ہوئے۔ جب پہلی مرتبہ پریگننٹ ہوتے اس میں ایک بیٹا ہوتا تھا، ایک اور بیٹی ہوتی تھی۔ پھر ایک دوسری مرتبہ جب پریگننٹ ہوتی اس میں پیٹ میں کون کون ہوتے تھے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اس طرح حوا علیہ السلام 20 مرتبہ پریگننٹ ہوئے، اس کے بعد 40 بیٹے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی بھی ایسی ہوتی تھی، یہ جو پریگننٹ اب ہوتا تھا، بعد والی پریگننٹ کے بیٹا اب کی بیٹی سے شادی کرتے تھے، اس بیٹا اس بیٹی سے، اس طرح جو ہے نا شادی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جو ہے نا، ایک بات جو چھوڑ گئی تھی، آدم علیہ السلام جب ان کے وقت قریب آ چکا تھا، موت کا وقت، تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس سے کہتے ہیں، اے شیس تم رات میں عبادت کرو، تہجد کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے۔ دیکھیے ہاں، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تہجد کا حکم دیتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے، یوسف علیہ السلام بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ، اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، وہ ہے رات میں تہجد کے وقت۔ تو یہ شیس علیہ السلام جو ہے نا، ان کے آدم علیہ السلام ان کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم رات میں عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ فروٹس لے کر آؤ۔ وہ جاتے ہیں، فروٹس لے کر فروٹس لینے کے لیے جاتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، پھر فرشتے جو نا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مکے میں ان کو دفناتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال کے بعد حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک، 1000 سال کی عمر تھی آدم علیہ السلام، 1000 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ایک عرش، دوسرا آدم علیہ السلام، تیسرا جنت عدن، چوتھا قلم کو۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ پھر ایک اور جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آدم تم جنت میں کیوں غلطی کرے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر میں تھا، ہوگا، اس وجہ سے میں گناہ کیا۔ تقدیر میں تھا، ہوگا، بس۔ جیسا کہ کوئی گناہ کرتے تھے، آپ توبہ کر لے، آپ بول سکتی تقدیر میں تھا، ہو گیا، الحمدللہ۔ گناہ کرتے کرتے بولنا تقدیر میں تھا، یہ جائز نہیں۔ آپ گناہ کیے تھے لیکن آپ توبہ کر لی، آپ بول سکتی تقدیر میں تھا، ہوگا، الحمدللہ۔ اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر میں تھا، ہوگا، اب میں توبہ کر لیا۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جو آخری، جہاں آدم علیہ السلام کی نسل جو یہ ہوئی، وہ عبد المغیث، آخری جو بیٹے تھے عبد المغیث، اس کے بعد سے پھر نسل چلتی ہے، یعنی کہ یہاں سے آدم علیہ السلام کی نسل آئی، آخری کون تھے؟ عبد المغیث، پھر اس کے بعد سے جو ہے ان کی نسل یہاں چلتی ہے۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اس میں کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں۔ اسرائیلی روایت کا مطلب، جیسا کہ بنو اسرائیل کے قصے بھی، جیسا کہ میں کئی باتیں یہاں ذکر کیا، اسرائیلی روایت تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذبوہم ولا تصدقوہم، نہ ہی تم اس کو جھٹلاؤ، نہ ہی تم اس کو مانو، بس سن لو، بس۔ یعنی کہ اسرائیلی جو بھی روایت تھی، جیسے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنے دن تھے، وہاں کون سا درخت کھائے، اب جیسے کئی باتیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ سب اسرائیلی روایت تھیں۔ اس واقعے میں وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیلی روایت کے متعلق ایک بات یاد رکھو، تم اس کو مت جھٹلاؤ، نہ ہی تم اسے ایکسپٹ کرو، ایکسپٹ بھی نہیں کرنا ہے، ریجیکٹ بھی نہیں کرنا، بلکہ بیچ میں بس سننا ہے، بس جو ہے نا اس کو چھوڑ دینا۔ یہ کچھ باتیں تھیں آدم علیہ السلام کے مطلب، یہ پہلا قصہ جو ہے نا ہمارا مکمل۔ اس طرح ہم انشاءاللہ جو نا ہر نبیوں کا قصہ جو نا ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی نبی کا قصہ تھوڑا ہے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں 2-3 نبی کا بھی قصہ ہم لوگ لے لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ آدم علیہ السلام کا جو قصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں کچھ؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ السلام علیکم شیخ۔ ہاں بتائیے۔ شیخ قصص الانبیاء جو